کیا عید میلاد النبی بھی مسلمانوں کے لیے ایک مذہبی تہوار ہے اور کیا اس کو منانا چاہیے جس طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے؟ آج کل کچھ اسکولوں میں بچوں کو اسلامیات کے مضمون کے وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ سال میں مسلمان 3 عیدیں مناتے ہیں، برائے مہربانی وضاحت کریں۔ اسلامی عیدیں 2 ہی ہیں، عید میلاد النبی کوئی شے نہیں ہے۔ حضور کے ولادت کے دن پہ کوئی غریبوں کو کھانا کھلانا، کوئی اس طرح کا فعل اگر کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ عید کی شکل دینا، جشن منانا، یہ اصل میں عیسائیوں کی نقالی میں ہم نے کیا ہے کہ ان کے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ کرسمس جو ہے وہ اسی اعتبار سے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، اس لیے وہ اس کو مناتے۔ تو ہمارے ہاں بھی دیکھا دیکھی جو ہے وہ چیزیں آ گئی۔ کچھ ہمارے ہاں خاص طور پر مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی جو تھے، انہوں نے شیعوں کا توڑ کرنے کے لیے بھی اس جلوس وغیرہ کو پھر شروع کیا ہے، ورنہ اس سے پہلے جلوس نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ تعزیے کے جلوس کو ویسے دیکھنے کے لیے بھی بہت سے سنی مسلمان چلے جاتے، اس میں پٹے بھی ہوتے تھے، کچھ اور بھی ہوتا تھا، کچھ چیزیں بک بھی رہی ہیں، بڑے اچھے قسم کی جو ہے وہ ایک منظر ہوتا ہے جیسے دسہرہ ہندوؤں کا، ایسے ہی یہ ایک مسلمانوں کو، اس میں بہت سے مسلمان جاتے ہیں صرف دیکھنے کے لیے، اور اس دیکھنے کی وجہ سے پھر وہاں جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اس سے متاثر بھی ہو جاتے ہیں غیر شعوری طور پر۔ تو انہوں نے اس کا توڑ کرنے کے لیے مسلمانوں کے لیے بھی ایک شغل پیدا کر لیا، عید میلاد النبی کا جلوس نکلے۔ میرے نزدیک یہ باتیں صحیح نہیں ہیں۔ اس عید میلاد النبی ہماری کوئی عید نہیں ہے، البتہ عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہی 2 عیدیں ہیں۔ ویسے تو ہم نے عید استقلال بھی شروع کی ہوئی ہے، پاکستان ڈے کو بھی ہم کہتے ہیں عید استقلال۔ ویسے عید کا لفظ لغوی معنی میں جو آتا ہے وہ ہے عود کرنے سے، بار بار آنے والی ایک شے۔ عید الفطر ہر سال آتی ہے، عید الاضحیٰ ہر سال آتی ہے، تو لفظی اعتبار سے جو ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس کو بہتر یہ ہے کہ یہ لفظ بھی چونکہ خاص طور پر دینی اصطلاح میں عیدین کے لیے، اور عیدین کا دیکھیں آپ کہ وہاں کا کیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے نظام بنایا ہے، نہاؤ دھو، کپڑے اچھے پہنو، عطر لگاؤ، جاؤ باہر کسی میدان میں جا کر اور وہاں نماز ادا کرو 2 رکعت، جاتے ہوئے تکبیر کرو کہ پورا شہر گونج رہا ہو تکبیر سے، نماز بھی پڑھو گے تو اس میں 6 تکبیریں اضافی ہوں گی۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ حج کے سلسلے میں بھی آیا جو عید الاضحیٰ آتی ہے، اسی طرح رمضان کے سلسلے میں بھی آیا کہ رمضان کے خاتمے پر پھر عید الفطر آتا ہے۔ یہ ہے ہمارا اصل مزاج، وہ ہے یہ جشن اور یہ گاجے باجے تو بہرحال ظاہر ویسے بھی حرام ہے، اور ان میں فلمی گانوں کے دھن کے اوپر جو ہے وہ نعتیں وغیرہ پڑھی جا رہی ہوتی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ تمام چیزیں ہمارے دین کے مزاج سے کوئی مناسبت نہیں رکھتی۔